مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ کہ اللہ پاک ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ پاک کی نظروں میں ہم ہیں۔ اگر اس کا استحضار رہے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ پھر گناہوں سے بچنا انسان کے لیے آسان ہوگا۔ دیکھیے، بڑا حاکم ہو، افسر، تو اس کے سامنے ماتحت جو ہے کوئی قانون کے خلاف کام نہیں کرے گا وہ، اس لیے کہ حاکم سامنے دیکھ رہا ہے۔ تو جب دنیا کے حاکم کا یہ اثر ہے تو احکم الحاکمین اگر ان کا کیا کہتے ہیں ہمارے دل و دماغ میں یہ بیٹھے کہ وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم کی نظر میں ہے، تو پھر انشاءاللہ گناہ سے آدمی بچے گا بھی اور گناہ چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی سلسلے کا ایک واقعہ سنایا گیا تھا، بات رہ گئی تھی کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص گناہ کے سارے اسباب اور سارے انتظامات ہو گئے، بس اس کے دل میں ایک دم یہ آیا کہ ان اللہ تعالی یرانی فی ہذہ الحالہ فوق عرشہ، اللہ پاک ہم کو دیکھ رہے ہیں اس حالت میں۔ بس یہ کیفیت پیدا ہونا تھی کہ ایک دم اس کے بدن پر کپ کپی آ گئی۔ اب کپ کپی طاری ہوئی تو فوراً اس عورت نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے بتایا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا خوف اور ڈر مجھ کو سوار ہے، لہذا مجھ کو جانے دو، اور جو رقم دی تھی کہا رقم بھی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ دو جانے کو۔ خیر، اس کی تو یہ کیفیت ہوئی، اس پر اثر اس کا پڑ گیا۔ اس کے دل میں فوراً یہ آیا کہ اس نے زندگی میں ایک بار اس کام کے کرنے کا، گناہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس پر یہ کیفیت ہے، اور میں تو اس گناہ کو گویا پیشہ ہی ہم نے بنا رکھا ہے، بس اس پر بھی ایک کیفیت طاری ہوئی۔ اب اس نے اسی وقت فوراً اپنے وہ لباس اتار دیے، سادہ کپڑوں میں ہو گئی، گھر پر پردہ ڈلوا دیا، اللہ سے توبہ تلافی اور عبادت کے اندر مشغول ہو گئی۔ پھر اس کو خیال آیا کہ اب میں ایسے ہی صالح اور نیک آدمی سے رشتہ کروں گی۔ چنانچہ وہ تلاش میں آئی اور آ کر کے اس کے گھر پہنچی۔ لوگوں نے اطلاع دیا کہ وہ عورت آئی ہے۔ یہ نکلے، عابد نے دیکھا تو دیکھتے ہی وہ پچھلا واقعہ اس کو یاد آ گیا، مارے ڈر کے اس کی چیخ نکل گئی، زمین پڑا، خرجت روح، جان نکل گئی اس کی۔ اب عورت کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا کہ میں تو آئی تھی رشتہ کرنے کے لیے اور اس پر اتنا اثر ہو گیا اس کا۔ اس نے معلومات کی کہ ان کے رشتہ داروں میں کوئی اگر ایسا شخص ہو جو جس سے نکاح کیا جا سکتا تو میں نکاح کر لوں۔ تو اس کو بتایا گیا کہ ان لہو اخا صالحا لیس لہو مال، ایک اس کا بھائی تو ہے لیکن مال وال نہیں اس کے پاس، یہ خود مال لے کر کے آئی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً کہا کوئی حرج کی بات نہیں، مال تو میرے پاس بہت خود ہی ہے، نکاح کر لیا۔ اب اس کی وجہ سے اب دیکھیے توبہ کرنے کی برکت سے یہ ہوا کہ 7 اولادیں اللہ پاک نے اس کو عطا فرمائی۔ کلہم سارو انبیاء فی بنی اسرائیل،
اور وہ ساتوں کے ساتوں کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، یعنی بنی اسرائیل کے ساتوں نبی ہو گئے۔ یہ اس پر آیا کہ بھائی بس اللہ پاک ہم سب کو بھی اس کا کچھ حصہ نصیب فرما دے کہ یہ استحضار ہو جائے کہ ہم ان کی نظر میں ہیں اور وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری ایک نقل و حرکت سے واقف ہے۔ جیسے دنیا کے حاکم حکام پیچھے چاہے جو بھی کچھ ہو، لیکن سامنے جو ہے سب قانونی باتیں اور قانون کی خلاف ورزی نہ خود کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے کی ہمت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک اگر یہ نعمت نصیب فرما دے تو آج غفلتوں کے جو پردے پڑے ہوئے ہمارے اوپر اور اس کی وجہ سے ہم گناہ کر رہے ہیں اور بہت ہی بے باکی کے ساتھ، یعنی گناہ بھی کر رہے ہیں، گناہ کرنے کے بعد احساس بھی نہیں ہو رہا کہ گناہ میں مبتلا ہے، لیکن اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر گناہ کا سے بچنا بھی آسان اور طاعت پر عمل کرنا بھی آسان، دونوں کام ہو جائیں گے اس کے اندر کہ بس اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہے، وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ بزرگوں کے ہاں اللہ والوں کے ہاں آنے جانے کی برکت سے اللہ پاک یہ نعمت نصیب فرما دیتا ہے کہ یہ کیفیت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، اور جن لوگوں میں یہ کیفیت جتنی زیادہ ہوتی ہے ان کی زندگی اتنی ہی زیادہ گناہوں سے پاک و صاف رہتی اور اتنی ہی زیادہ وہ طاعت کا اہتمام، نیکیوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور جتنا اس کیفیت میں کمی ہو جاتی ہے پھر ظاہر ہے کہ پھر اتنا ہی زیادہ عادی گناہوں پر گناہ ہونے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے فرمایا گیا کہ ایک چیز کا اہتمام ہم لوگ سب کریں تو دھیرے دھیرے یہ بات پیدا ہو جائے گی، وہ یہ کہ روزانہ تھوڑی دیر اللہ کا ذکر پابندی کے ساتھ کرنا، تھوڑی دیر، یہ نہ دیکھے کہ زیادہ ہوا یا یہ نہ دیکھے کہ بہت، یہ نہیں، بس تھوڑا سا ذکر ہو، تھوڑی دیر کریں، مسلسل پابندی کے ساتھ کریں تو دھیرے دھیرے غفلت دور ہوگی اور فکر پیدا ہو جائے گی۔ یہ ذکر کی برکت ہوتی ہے انسان کی، بہت 5 منٹ 10 منٹ، بعض بزرگوں نے تو فرمایا کہ صرف 3 منٹ کر لو، اب 3 منٹ میں کیا آتا جاتا ہے، لیکن اس 3 منٹ میں مسلسل جب کرتا رہے گا وہ روزانہ تو ظاہر سی بات ہے پورے مہینے میں وہ کتنا ہو جائے گا اس کا ذکر جا کر کے۔ تو یہ پابندی کے ساتھ، ایک شخص ہے روزانہ ایک ہی بادام کھا رہا، زیادہ نہیں، اس کو میسر ایک کھا رہا، پابندی سے کھا رہا، تو وہ ایک بادام دیکھنے میں تو ہے معمولی تھا، لیکن مسلسل کھانے کی وجہ سے اس کے اثرات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے اوپر۔ تو جب بادام روزانہ ایک کھانے کا اثر پڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نام کے اندر کتنی برکت، کتنی طاقت اور کتنی روحانیت ہے۔ مسلسل اگر روزانہ تھوڑا بہت ذکر کیا جائے تو پھر انشاءاللہ دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو جائے گی اور فکر ہو جائے گی۔ اب فکر ہو جانا ہی یہ سمجھ لیے کہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، کیونکہ بہت سارے گناہ ہم غفلت میں، لاپرواہی میں، بے فکری میں کر گزرتے ہیں، اور جب فکر پیدا ہو جائے گی تو ان سارے گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو آج اس وقت جو بات گزارش کی ہے، اس وقت جو گزارش کی ہے وہ یہ کہ بعض اوقات آدمی کی توبہ ذریعہ بن جایا کرتی ہے دوسروں کے سنورنے اور سدھرنے کی، اسی سے توبہ کی اور کچھ سدھرنے کا ذریعہ بن گیا، اور اللہ پاک توبہ ایسی قبول کر لیتا ہے کہ جو گناہ پچھلے ہوئے سب ختم، اب توبہ کرنے کے بعد اللہ پاک اس کو نوازتے ہیں، اسی اس کو نوازا، 7 لڑکے ہوئے 7 نبی ہو گئے، ظاہر کہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام اکرام اس کو مل گیا۔ اس میں دوسری گزارش یہ ہوئی کہ بھائی گناہ جو ہوتا ہے وہ اکثر غفلت کی وجہ سے، جیسے ہم غفلت ہو جائے تو ہماری دولت جیب کٹ جاتی ہے، کوئی چرا لے جاتا ہے، ایسے یہاں غفلت ہوئی، دین پر ڈاکہ پڑ گیا فوراً۔ تو اس لیے تھوڑا بہت ذکر کا اہتمام، اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔